الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم۔ گزشتہ کل سورہ ماعون کی تفسیر اور اس کا شان نزول آپ کے سامنے بیان ہوا۔ اس سورت کے دو حصے ہیں۔ ابتدائی 3 آیتوں میں کفار مکہ کی بری خصلتوں کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا کہ وہ لوگ روز جزا کو نہیں مانتے تھے، یعنی قیامت والے دن پر ان کا ایمان نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت سارے برے اعمال میں مبتلا تھے۔ ان میں سے اس صورت میں جس کو بیان کیا گیا ہے وہ ہے یتیم کا مال کھا جانا، اور خود سے غریب پر اپنا مال نہیں خرچ کرتے تھے، اور کسی کو بھی غریب پر مال خرچ کرنے کی ترغیب بھی نہیں دیتے تھے، خود بھی نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی نہیں بولتے کہ آپ مال خرچ کرو، فلاں فلاں غریب ہے وغیرہ۔ یہ ساری تفصیل کل آپ حضرات نے سنی ہے۔ آگے سورت کا اگلا حصہ شروع ہوتا ہے جو کہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا ہے۔ یہودیوں کے اندر پائی جانے والی برائیوں کا اس میں ذکر ہے۔ یہودی جو مدینہ منورہ میں رہا کرتے تھے ان میں سے کچھ ایمان لے آئے، اور بہت سے ایسے تھے جو ظاہر میں مسلمان تھے، مسجد نبوی میں آیا کرتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں بھی پیچھے پیچھے جایا کرتے تھے، سامنے نہیں، بیچ میں بھی نہیں، لاسٹ میں جب موقع ملا بھاگ کر واپس آ گئے۔ مسجد نبوی میں اگر کچھ مال تقسیم ہوتا اس کو حاصل کرنے کے لیے لائن میں نمبر 1 آ کر کھڑے ہو جاتے۔ ظاہر میں مسلمان، لباس بھی مسلمانوں والا، اور مسجد میں آ کر نماز وغیرہ بھی پڑھتے تھے، دن کی نمازیں وہ بھی، ظہر کی، عصر کی خاص کر، باقی رات کی نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔ اور اندر سے وہ کیا ہے؟ یہودی ہیں، کافر ہیں۔ ایسے لوگوں کو شریعت کی اصطلاح میں منافق کہا جاتا ہے۔ اعتقادی اعتبار سے یہ لوگ منافق تھے، اندر سے کافر ہیں اور ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان بنا کر دکھاتے تھے۔ ان کی عادت کیا تھی؟ نماز پڑھتے تو ہیں یہ لوگ، مسجد نبوی میں آ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے،
لیکن کیسی نماز؟ من چاہی نماز. دل چاہا تو مسجد میں آ گئے، نماز پڑھ لیے، نہیں چاہا تو نہیں آئے. دن کی نماز میں آ گئے، رات کی نمازوں میں نہیں آئے، مغرب میں، عشاء میں، فجر میں نہیں آئے. اس طرح یہ لوگ نماز پڑھا کرتے تھے، اور نماز پڑھا کرتے تھے کاہلی کے ساتھ، کیونکہ وہ حقیقت میں مسلمان نہیں ہیں. دکھانے کے لیے وہ نماز پڑھتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں. تو وہ نماز کیسے پڑھتے تھے؟ کاہلی کے ساتھ، سستی کے ساتھ، کوئی توجہ نہیں، وضو صحیح طریقے سے نہیں کیا، نماز میں کھڑے بھی ہوئے تو بے ڈھنگے طریقے سے کھڑے ہوئے، اور رکوع صحیح نہیں، سجدہ صحیح نہیں، قیام ہے، قومہ ہے، جلسہ ہے، کوئی بھی رکن یہ لوگ صحیح سے ادا نہیں کیا کرتے تھے. تو نماز کے اندر یہ لوگ سستی کیا کرتے تھے. ایسے لوگوں کے لیے اللہ پاک نے وعید سنائی ہے. منافقوں کی یہ عادت اللہ پاک نے بیان فرما کر قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی ہے کہ تم لوگ نماز پڑھو تو منافقوں جیسی نماز نہ پڑھو. منافقوں کی نماز کا ذکر فرما کر ہمیں متنبہ کرنا چاہتا ہے کہ ہمیں منافقوں جیسی نماز نہیں پڑھنی ہے، مسلمانوں جیسی نماز پڑھنی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے نماز پڑھ کر کے صحابہ کو دکھایا ہے، صحابہ نے پڑھ کر کے تابعین کو دکھایا ہے، تابعین نے پڑھ کر کے بعد والوں کو دکھایا، اس طرح یہ سلسلہ چین وائز چلتا ہوا آیا ہے. تو نماز کو سنت کے مطابق پڑھنا، وقت پر پڑھنا. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ساری نمازیں اکٹھے رات میں سوتے وقت پڑھ لیتے ہیں. صبح سے لے کر شام تک کی پوری 5 نمازیں ملا کر کے رات میں یا عشاء کی نماز میں آ گئے یا عشاء کی نماز ہونے کے بعد آ گئے، سب اکٹھی پوری نمازیں پڑھ کر پھر جاتے ہیں گھر. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا ہے، جس وقت کے لیے جو نماز متعین ہے اس وقت میں اس نماز کو ادا کرنا ہے. نماز کو اس کے وقت پر ادا نہ کرنا یہ بھی کاہلی اور سستی کی بات ہے. اور مردوں کے لیے مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے، کمپلسری ہے. تو بغیر کسی سخت مجبوری کے جماعت کی نماز کو چھوڑ دینا یہ بھی کیا نماز کے اندر کاہلی اور سستی والی بات ہے. جماعت کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے. عورتوں کے لیے اپنے گھر میں وہ نماز پڑھیں گی تو وہ نماز کے وقت پر نماز پڑھیں گی. مرد حضرات کے لیے مسجد میں آنا ضروری ہے. اتنا ضروری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے مصلی پر کسی دوسرے آدمی کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کروں اور میں مدینے کی گلیوں میں گھوموں پھروں، ان گھروں کو تلاش کروں جن میں مرد حضرات موجود ہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے مسجد میں نہیں آتے ہیں. ایسے گھروں کو تلاش کر کے میں آگ لگا دوں. اس قدر حضور ناراض ہیں جماعت کی نماز چھوڑنے والے پر. اگر مجھے بوڑھوں پر اور بچوں پر اور عورتوں پر ترس نہ آتا
تو میں ضرور گھروں کو آگ لگا دیا ہوتا۔ اس قدر سخت تاکید ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے سلسلے میں، اس لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے۔ کورونا کو گئے ہوئے کئی سال ہو گئے، لیکن آج بھی بعض لوگ ایسے ہیں جو مسجد کو نہیں آ رہے ہیں، اپنے گھر میں ہی نماز پڑھ رہے ہیں، حالانکہ وہ ایک وقتی بیماری تھی، وقتی قانون تھا، وقتی ضابطہ تھا، وہ سب ختم ہو گیا۔ اس کے باوجود بھی کچھ لوگ آج بھی ایسے ہیں جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے نہیں آتے ہیں، اپنے گھر میں پڑھ لیتے ہیں، صرف جمعہ میں مسجد میں آتے ہیں۔ بڑی فکر ہے جان کی، کتنی ہی فکر کر لیں، جان ایک دن جانی ضرور ہے۔ اللہ نے ڈیٹ آف ڈیتھ، ٹائم آف ڈیتھ لکھا ہوا ہے، وہ وقت آئے گا، ہر ایک کو جانا ہوگا، چاہے مضبوط قلعے کے اندر آدمی بند ہو، چاروں طرف سیکیورٹی ہو، ڈاکٹرز بھی ہو، بلڈ دینے کے لیے موجود ہے، ٹیبلٹس ہیں، انجیکشنز ہے، سب کچھ ہے، موت کا وقت آ گیا، کوئی نہیں بچا سکتا۔ آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مسجد میں تو آتے ہیں، کندھے سے کندھا لگا کر کے کھڑے نہیں ہوتے۔ یہ بھی کیا؟ نماز کے اندر سستی ہے، کاہلی ہے۔ نماز کو صحیح طریقے پر ادا کرنا چاہیے۔ صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں، کندھے سے کندھا لگا کر کے کھڑے نہیں ہوتے، اور ان کو بولیں گے تو وہ ترچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ ہمیں بولا جا رہا ہے کہ صف سیدھی کرو اور کندھے سے کندھا ملاؤ۔ ایسے لوگ ہیں، کیا کریں؟ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو ابھی بھی کبھی کبھار مسجد میں ماسک لگا کر کے آتے ہیں۔ ماسک تو ایک مجبوری کی چیز تھی، وہ ختم ہو گئی، ابھی بھی نماز کے لیے آتے ہیں تو بعض لوگ ایک دو نظر آ جاتے ہیں جمعہ میں ماسک لگا کر کے آتے ہیں۔ اگر ان سے پوچھا جائے تو بولتے ہیں کہ الرجی ہے۔ پوری زندگی الرجی نہیں، اب کورونا کے بعد سے ایک ڈرامہ شروع کر دیا کہ الرجی ہے۔ الرجی بھی اگر ہے تو باہر گاڑی چلاتے ہوئے لگا لو، نماز پڑھتے وقت ماسک لگانا جائز نہیں ہے، عمرہ کرتے ہوئے ماسک لگانا جائز نہیں ہے، وہ ایک مجبوری کا وقت تھا، وہ ختم ہو گیا۔ گھر میں مردوں کے لیے فرض نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، مسجد میں آنا ضروری ہے، تمام مردوں کو مسجد میں آنا ضروری ہے۔ ہاں کوئی مجبوری آ گئی، اسپتال میں تھے، آفس میں تھے، یا کھانا کھا رہے تھے، ٹائم ہو گیا، یا سو گئے تھے، کسی وجہ سے دیر ہو گئی، آپ نے گھر میں نماز پڑھ لی، کوئی بات نہیں۔ بغیر کسی عذر کے گھروں میں ہی مرد حضرات کا فرض نماز پڑھنا بہت بڑا گناہ ہے۔ جماعت کے ساتھ فرض نماز پڑھنا مردوں کے لیے واجب ہے، کمپلسری ہے۔ تو یہ جو یہودی تھے نماز کے اندر کوتاہی کیا کرتے تھے، دل میں آیا تو آ گئے۔ منافقین نماز کے اندر سستی برتا کرتے تھے، دل میں آ گیا تو نماز پڑھنے آ گئے، دل میں آ گیا تو نہیں آئے، اور کبھی آئے تو جماعت ہونے کے بعد آئے، یا نماز میں آئے تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، نہ رکوع صحیح ہے نہ سجدہ صحیح ہے۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا الذین هم یراؤون، یہ منافقین کیسے تھے؟ نماز صرف نام حاصل کرنے کے لیے پڑھا کرتے تھے کہ میں بھی نمازی ہوں، میں بھی نماز پڑھنے والا ہوں، نام و نمود کے لیے، دکھلاوے کے لیے نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایسی نماز اللہ کو بالکل پسند نہیں کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھی جائے کہ دیکھو میں بھی نماز پڑھنے آیا، میں بھی پہلی صف میں آیا ہوں، میں بھی دیکھو سنتیں پڑھ رہا ہوں، میں بھی نفل پڑھ رہا ہوں۔ ایسی نماز اللہ کو
پسند نہیں ہے۔ نماز پڑھنا ہے اللہ کے لیے پڑھنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھنا ہے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، نام کمانے کے لیے نہیں۔ آپ کی نماز آپ کے ساتھ قبر تک آنا ہے۔ اگر دنیا والوں کو دکھانے کے لیے، نام کمانے کے لیے ہم نے نماز پڑھی تو پھر وہ نماز ہمارے ساتھ میں ہماری موت کے بعد آنے والی نہیں ہے۔ حضرت فقی ابواللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نماز پڑھو تو اس طرح پڑھو جیسے کہ جنگل میں کوئی بکری چرانے والا، چرواہا، شیپرڈ، جب جنگل میں وہ اکیلا ہو، نماز کا وقت ہو جائے تو جنگل میں وہ وضو کرتا ہے، اذان کہتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، اس کو وہاں دیکھنے والا کوئی بھی نہیں، صرف بکریاں ہیں، جانور ہیں۔ تو جب یہ نماز پڑھے گا وہاں، کیا اس کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ میری نماز کو دیکھ کر یہ بکریاں میری تعریف کریں گی؟ یہ خیال آتا کیا؟ بالکل بھی نہیں آتا۔ منہ نہیں سو جانور ہے بکری، وہ کہاں اس کی تعریف کرے گی؟ چاہے نماز پڑھ یا سو جا، بکری کو کوئی مطلب ہے ہی نہیں۔ تو حضرت فقی ابواللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نماز اس طرح پڑھو اپنی اپنی جگہ پر، مسجدوں میں، گھروں میں، اس طرح نماز پڑھو کہ بس اللہ کو دکھانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، فارسی زبان میں ان کی ایک کتاب ہے گلستان، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ ایک داڑھی ٹوپی والا آدمی تھا، حقیقت میں وہ مولوی نہیں، حقیقت میں وہ کوئی بزرگ اور اللہ والا نہیں، بس لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ اللہ والوں کا لباس، شکل و صورت اور زبان، بات کرنے کا سکل، کمیونیکیشن سکل سیکھا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ وہ ایک جگہ دعوت میں گیا، دعا کی مجلس میں گیا، تو اس کا ایک بیٹا تھا، وہ کہنے لگا، ابو میں بھی ساتھ میں چلتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے چلو میرے ساتھ، بیٹے کو لے کر چلا گیا۔ دعوت میں گئے تو وہاں دعا وغیرہ ہو گئی، یہی دعا کرایا ہے جو بھی آتی ہو الٹی سیدھی۔ بعد میں دعوت ہوئی، کھانا وغیرہ رکھا تو بہت تھوڑا اس نے کھانا کھایا۔ جتنے لوگ تھے وہ بولنے لگے، حضرت اب ایک پیس ڈال لو، اب ایک نٹ بولٹ یہ ڈال لو، وہ مٹھا یہ وہ، لیکن وہ کھاتا نہیں، کھانا بہت کم کھایا۔ جب گھر واپس آیا رات کے وقت میں تو آتے ہی اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ دسترخوان بچھاؤ، دسترخوان بچھاؤ، مجھے بھوک لگ رہی ہے، کھانا ہے۔ بیٹا دیکھا، پوچھا ابو سے، ابو وہاں دعوت میں تو شاندار کھانے بنے ہوئے تھے، بریانی ہے، مرغ ہے، میٹھا ہے، روٹی ہے، چپاتی ہے، مختلف قسم کے کھانے وہاں موجود تھے، اور ایک سے بڑھ کر ایک آدمی آپ کے سامنے وہ دیگچی پیش کر رہا تھا، آپ کو کھانے کے لیے درخواست کر رہا تھا، آپ نے کھایا نہیں، اور یہاں آ کر امی سے بول رہے ہیں کہ جلدی سے دسترخوان بچھاؤ، مجھے کھانا ہے۔ تو وہ ابو اپنے بچے سے کہنے لگے، بیٹا میں نے وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ایسا کیا کہ میں بڑا اللہ والا ہوں، بڑا بزرگ آدمی ہوں، بہت کم کھاتا ہوں، ان کو دکھانے کے لیے میں نے ایسا کیا، اس لیے میں نے کم کھایا ہے، مجھے تو بھوک لگی ہے، میں تو بہت کھاؤں گا۔ تو بیٹا بالکل معصومیت کے ساتھ ابا سے کہنے لگا، ابا جان آپ نے جو وہاں نماز پڑھائی ہے اس کو دوبارہ پڑھیے۔ ابو نے پوچھا کیوں؟ تو وہ کہنے لگا، آپ نے جو وہاں لمبی لمبی نماز پڑھائی ہے وہ بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھائی ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ نے وہاں نماز لمبی پڑھی ہے، کھانے کی تو آپ قضا نکال رہے ہیں، نماز کی بھی قضا کیجئے، نماز کو دوبارہ پڑھیے۔
اب باپ بالکل لاجواب ہو گیا بیٹے کے سامنے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. نماز پڑھیں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونا چاہیے, لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز نہیں پڑھنا. نماز پڑھیں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اور نماز کیسی ہو؟ بالکل سنت کے مطابق ہونی چاہیے. ہمارا رکوع بھی صحیح ہو, سجدہ بھی صحیح ہو, اطمینان کے ساتھ کھڑے ہوں, تکبیر بھی کہیں, ہماری نظریں بھی جو ہے صحیح جگہ پر ہوں. کھڑے ہوئے ہیں تو سجدے کی جگہ ہماری نگاہ ہو. رکوع میں گئے تو ہمارے پیروں کے اوپر ہماری نگاہ ہو. سجدے میں گئے ہماری ناک کے اوپر ہماری نگاہ ہو. اتحیات میں بیٹھے ہیں ہماری گود میں ہماری نگاہ ہو. سلام پھیرنے لگیں دائیں کندھے پر نگاہ, اس طرف سلام پھیریں بائیں کندھے پر نگاہ ہونی چاہیے. بالکل توجہ کے ساتھ نماز پڑھنا اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھنا چاہیے.